جسماً تو دوری ہو سکتی ہے لیکن دل کے اعتبار سے قریب ہے الحمدللہ. ہاں اپنی اصلاح چاہے دور ہوں یا قریب رہ کر اس میں اپنی اصلاح کے سلسلے میں رہنمائی دی جا سکتی ہے. یاد رکھنا میں مکہ مکرمہ میں تھا، وہاں پر اپنے حضرت سے اصلاحی تعلق، وہاں سے ہر روز ایک ساتھی کو ٹیلی فون کر کے اپنا حال بیان کرتا، پھر وہ حضرت سے پوچھ کر مجھے جو حضرت جو علاج تجویز فرماتے ہیں وہ مجھے مطلع کر دیتے ہیں. اب تو یہ آلات اور ذرائع ہیں، ان کے ذریعے بھی سہولت ہو گئی ہے. یہاں بیت المال کے ادارے میں ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اگر اس میں خیانت ہو گئی تو آخرت خراب ہو جائے گی. اس لیے جب اس نوکری سے استعفیٰ دینے گیا تو بڑے حضرات نے فرمایا کہ ایسا کرنا بھی خیانت ہے، تم ذمہ داری سے بھاگ رہے ہو. تو آپ مشورہ دیں میں کیا کروں؟ مجھ کو آخرت کی بہت فکر ہے کہ یہ خراب نہ ہو جائے. بھائی اسی فکر کے ساتھ ہی اس ذمہ داری کو نبھانا ہے. الحمدللہ یہ جو فکر ہے یہ بھی سعادت مندی کی نشانی ہے. الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. الحمدللہ اللہ پاک کی ذات یہ فکر، اسی فکر کے ساتھ ہی نبھانا ہے ذمہ داری کو. بہرحال جب تک ممکن ہو سکے، چونکہ یہ ایک اسلامی حکومت کی طرف سے ذمہ داری ہے، یہ بھی ایک امانت ہے. جہاں تک ہو سکے اس ذمہ داری کو بھی اپنی سعادت سمجھ جائے. آپ کی موجودگی میں ہم دائیں بائیں بیٹھ کر ذکر کر سکتے ہیں. ایک بھائی کہہ رہے تھے ہاں جب اپنے شیخ کی مجلس میں بیٹھے ہوں، ہم تو خیر طالب علم ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب اپنے شیوخ کی مجلس میں بیٹھے ہوں، اپنے بزرگوں کی مجلس میں بیٹھے ہوں، بس وہاں پر اپنے شیخ کی زیارت کرنا یہی ذکر ہے. بس متوجہ ہو کر ان کی بات کو سنیں. الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ، میں اپنے حضرت کی مجلس میں بیٹھا ہوا، اساتذہ کرام کا مشورہ تھا، وہاں ایک نیک استاد وہ تسبیح پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے، تو حضرت نے ان کو تنبیہ فرمائے لگے اپنے شیخ کی مجلس میں شیخ کی زیارت ہی تسبیح ہے، شیخ کی زیارت تسبیح ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. ہاں الحمدللہ. اللہ آپ توجہ سے بیٹھیں گے تو آپ کی توجہ کا بھی شیخ کے قلب پر اثر ہوگا جا کر. الحمدللہ. ہاں بریلوی حضرات کی پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. بہرحال بہتر یہی ہے کہ اپنے مسلک کی مسجد ہو وہاں جا کر نماز پڑھیں. کبھی کبھی کوئی مجبوری ہو، کوئی عذر ہو تو پھر اگر پڑھ لیں، کبھی کبھی پڑھ لیں تو گنجائش ہے. معمول نہ بنائیں. کچھ ان کی چیزیں الگ ہیں، کچھ باتیں کچھ تھوڑی سی پھر آپ کو ان سے پریشانی نہ ہو جاتا ہے. اس لیے بہتر یہی میرے حضرت ہی فرمائے تھے جہاں تک ہو سکے اپنے مسلک کی مسجد میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ لیکن کبھی کوئی عذر ہو، کوئی جلدی ہو تو گنجائش ہے. جیسے ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی ہیں، دعوت کی نیت سے جاتے ہیں، یہ تو خیر جہاں بھی نماز پڑھ لیں انشاءاللہ ان کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ. کتنی مرتبہ کام شروع کیا ہے، کچھ کام مہینہ چلتا ہے پھر رک جاتا ہے. تو والد صاحب مجھے کہتا ہے دکان کو خالی کر دو،
نہیں آتی کیا کریں، اعمال بھی سارے کرتے ہیں، سورہ واقعہ وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، آپ دعا فرمائیں۔ ٹھیک ہے، شناختی کارڈ کا، اچھا شناختی کارڈ کا مسئلہ چل رہا ہے، اس میں دعا کی درخواست ہے، کوئی وظیفہ ہی بتلا ہے۔ ہاں، ایک بھائی کہنے لگے میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں، زبان سے سچ بھی بولتا ہوں، پھر بھی کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، زبان سے سچ بھی بولتا ہوں، پھر بھی کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے۔ ایک بھائی تسلی کے لیے کہنے لگے ہر وہ نقصان جس میں اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرما دیں، دعا کی توفیق عطا فرما دیں، یہ نقصان بھی پتہ نہیں آخرت کے کتنے نفع سے بھرا ہوا ہے، یہاں کا گھاٹا بھی آخرت کا سودا ہے۔ دیکھو کاروبار میں ابھی کبھی نقصان نہ ہو، پھر تو لوگ کاروبار کو رزاق سمجھ لیں، حالانکہ کاروبار رزاق نہیں، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک جملہ اللہ کہلوا رہے ہیں، پورا مجمع دل میں یقین بٹھا لے کہ مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، یہ دل سے نکال دیں، مسلمان کا گھاٹا نہیں، مسلمان کا تو نفع ہی نفع ہے، نفع میں تو ہے ہی نفع، اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے۔ بس اللہ صبر کی توفیق اور دعا کی توفیق، رب کی بارگاہ میں جھولی پلانے کی توفیق عطا فرما دیں، یہ نقصان بھی پتہ نہیں آخرت کے کتنے نفع سے بھرا ہوا ہے، یہاں کا گھاٹا بھی آخرت کا سودا ہے، صبر اور دعا کے ساتھ، بس رب کا در نہ چھوٹے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ مجھے زکام والی الرجی ہے جس کی وجہ سے غصہ آتا ہے اور سستی رہتی ہے، میں بوتل اور چاول بھی بہت کھاتا ہوں، دعا کریں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ اللہ بھائی کو اللہ صحت تندرستی سے نوازے۔ باقی غصے کے بارے میں ذکر کیا، میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے مجھے غصہ بہت آتا ہے، حضرت فرمانے لگے غصے کا آنا برا نہیں، غصہ وہ برا ہے جس میں کسی پر ظلم زیادتی ہو، بس ظلم سے بچا کریں۔ ہمارے حضرت مولانا سید حامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی صاحب کہنے لگے مجھے غصہ بہت آتا ہے، حضرت فرمانے لگے غصہ بڑا سیاںا ہے، یہ کمزور پر آتا ہے، طاقتور پر نہیں آتا ہے۔ فرمایا یہ سوچ لیا کرو کہ ایک ذات ایسی ہے جن کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ، رحم کرم والا معاملہ، ہم بھی ان کے بندوں کے ساتھ یہی معاملہ کریں گے۔ پھر حدیث شریف میں غصے کا علاج ہے، ایک یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، ایک بار پڑھ لیں، چند بار پڑھ لیں، اس سے بھی غصے میں فرق آئے گا۔ یا اپنی حالت کو بدل لیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، پھر بھی غصے میں فرق نہ آئے تو لیٹ جائیں الحمد، یہ اپنی حالت کو بدلنے سے بھی یعنی طبیعت میں فرق آئے گا انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھنے سے، جیسے سعودی عرب میں دیکھا ہوگا کہیں جھگڑا ہو رہا ہو تو فوراً جو آنے والے ہیں وہ کہتے ہیں صلی علی النبی، صلی علی النبی، درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، تو بس اتنا کہنے سے ہی طبیعت میں فرق آ جاتا ہے الحمدللہ۔ ہاں، اور ایک حدیث شریف میں کہ جب تم میں سے کسی ایک کو غصہ آئے تو وضو کر لیا کریں، وضو کرنے سے بھی انشاءاللہ مزاج میں فرق آئے گا۔
مجھے ذہنی تناؤ ہے، ڈپریشن کی بیماری ہے، دماغ میں یہ سوچیں آتی ہیں کہ آنے والے وقت میں کچھ ہو نہ جائے، کوئی نقصان وغیرہ۔ دعا کر دیں کہ ساری رکاوٹ اللہ تعالیٰ دور کر دے اور زندگی آسان کر دے، بیماریاں اللہ تعالیٰ ختم کر دے، اور کے ساتھ لکھا ہوا ہے تا ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، اللہ مہربانی کرے گا۔ بس بھائی جو حال ہے نا اس کو اس میں جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے بس اس میں لگے رہیں، باقی مستقبل اللہ تعالیٰ کے حوالے انشاءاللہ۔ اللہ اس میں بھی اللہ بہتری کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی، وہ تو ہمیں ایک سیکنڈ کا پتہ نہیں ہے، کل کا تو یہ آنکڑا ہے۔ بہرحال جو وقت موجود ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو حال درپیش ہے اس کو بجا لانے کی فکر اور کوشش انشاءاللہ۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ۔ باقی آئندہ کے بارے میں بھی نیک عزم اور نیک ارادہ یا کرنا ہے، اس کا پھر ابھی سے ثواب ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ والدہ کا دل کمزور ہے، بیوی ناراض ہو کر چلی گئی ہے، 5 ماہ ہو گئے ہیں، گھر کی رونق ختم ہے۔ والدہ اور میری گھر کی پریشانی کی وجہ سے سارا خاندان پریشان ہے۔ بہن بھی امریکہ سے آ گئی تھی۔ دل کو مضبوطی اور گھر کی رونق کی دعا ہے۔ اللہ پاک اپنے بھائی کے گھر کو اللہ آباد رکھے، اللہ سے خوب دعا ہے۔ مجھے بھی فکر رہتی ہے اپنے بھائیوں کے بارے میں، جو بھی احوال سامنے آتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ان تمام حالات کو اللہ خوشیوں سے بھر دے، برکتوں سے بھر دے، گھر کی راحتوں سے بھر دے اللہ تعالیٰ۔ آمین آمین، اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ یہ سارا وقت میں کہتے ہیں ایک حدیثی میں دعا آتی ہے اور حدیثی میں آتا ہے افضل العبادہ انتظار الفرج، افضل العبادہ انتظار الفرج، تکلیف کے دور ہونے کا انتظار کرنا یہ بھی افضل عبادت ہے۔ آپ کو کوئی حادثہ پیش آیا ہے، گھر میں کوئی حال پیش آیا ہے، کوئی پریشانی، اب یہ پریشانی سے لے کر اس کی ابتدا سے لے کر بیماری کی ابتدا سے لے کر آگے راحت کے زمانے تک، صحت کے زمانے تک جتنا وقت ہے یہ سارا اجر و ثواب سے بھرا ہوا ہے، یہ سب عبادت میں گزر رہا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا انشاءاللہ۔ بس رب کا در نہیں چھوڑنا اور جھولی پھیلائے رکھنی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ والد صاحب کو گلیوں میں گری ہوئی ناکارہ اشیاء اکٹھے کرنے کی عادت ہے، جس کی وجہ سے ہمارا گھر گویا ایک کباڑ خانے کا منظر پیش کرتا ہے۔ ان کی اصلاح کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ پاک کی ذات، اللہ مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ۔
بد نظری کا خیال آتا ہے اس نیت سے کیا پتہ یہ خاتون نکاح کے لیے موضوع ہوں، ایک بار دیکھ تو لوں، کیونکہ میں آج کل نکاح کے لیے رشتے کی تلاش میں ہوں، نیک اور مناسب رشتے کے لیے دعا بھی فرما دیجیے۔ بھائی یہ خیال بس نے ایک بار دیکھنے کا جو حکم ہے یہ وہاں جہاں پر رشتے کی بات چل رہی ہے، یہ نہیں کہ ہر ایک عورت کے اوپر اختیار سے نظر ڈال دیں، ایسا نہیں آتا، یہ تو پھر بد نظری کا دروازہ کھل جائے گا جاتا ہے۔ ہاں جہاں کوئی گھر کی طرف سے رشتے کی بات چل رہی ہو تو وہاں بس ایک نظر دیکھنے کا اجازت ہے جانا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بس بھائی بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں کہ ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا لینا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ مومنین کو فرما دیجئے اپنی نظروں کو پس رکھیں، جھکا کر رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور بد نظری کا علاج بھی ہے۔ دیکھو بد نظری نام ہی بے سکونی کا ہے، اپنی نظروں کو جھکا لیں، نہ کسی چیز پر نظر پڑے گی، نہ کوئی خیال دل میں آئے گا، نہ کوئی پریشانی دل میں ہوگی، دل سکون سے بھر رہے گا۔ اور بد نظری کی وجہ سے آگے پھر یاد رکھنا خیالات منتشر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی خواہ کی یاد رکھنا۔ ایک ساتھی کہنے لگے مجھ سے بچپن میں بد نظری ہوئی، شروع کے زمانے میں، اب ان کی عمر زیادہ، کہنے مجھے بڑھاپے تک اس کے وساوس آتے ہیں، اللہ وہ خیالات آتے ہیں اگنا پڑ تو بھائی اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اللہ تعالیٰ۔ باقی والد صاحب گری ہوئی نکارہ اشیاء اکٹھی کرنے کی عادت ہے، اس بارے میں ذرا پوچھنا پڑے گا، جو گری ہوئی اشیاء ہیں آیا وہ اکٹھا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اکٹھا کرنے کے بعد کیا حکم ہے؟ نکارہ اشیاء یعنی ان کی گنجائش کسی کام کی نہیں ہے، نکارہ اشیاء ہیں۔ چلو اللہ پاک آپ بس اپنے والد صاحب کو نرمی سے محبت سے رکھ کرتے رہے ہیں انشاءاللہ پاک یعنی ان کو اٹھانے کی فائدہ نہیں ہے، ان کو اٹھانے کا ہے۔ ہاں اچھا سفید بالوں کے بارے میں فضیلت آئی ہے، بڑی فضیلت آئی ہے۔ اب اگر کوئی سفید بالوں پر مہندی یا رنگ لگا لے تو سفید بالوں کو چھپا لے تو کیا اس کو بھی سفید بالوں کی فضیلت حاصل ہو گئی؟ ہاں انشاءاللہ وہ تو الحمدللہ، بلکہ سفید بالوں پر آگے اگر ان کو رنگ کر لے یعنی سرخی مائل یا تو اس کی گنجائش ہے، شرن میں گنجائش ہے۔ تو بہرحال جو اصل بڑھاپے کے فضائل ہیں نا وہ نصیب ہیں۔ اب قضا نمازوں میں سستی آ گئی ہے اور دوسروں کو بھائی اس راستے سستی تو سستانے کے لیے ہوتی ہے، تھوڑا سا آرام کر لیا پھر کھڑے ہو گئے، اس راستے میں 100 بار بیٹھے کھڑے ہو جائیں ہمت نہیں ہارنے آتا ہے نا۔ دوسروں کے دیکھنے کی عادت ہے، کیا کروں؟ تو بھائی جب بھی یہ خیال آئے تو اپنے اندر جھانک لیا کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ آپ یہ بھی سوچیں ہمارے اندر کتنے عیوب ہیں، کتنے گناہ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال رکھا ہے۔ ہاں تو ذکر اذکار کی طرف توجہ زیادہ رہتی ہے بنسبت مطالعے کے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال ذکر اذکار بھی کر لیا کریں ساتھ ساتھ، لیکن اگر طالب علم ہیں تو آپ حضرات کو اپنے مطالعے میں تکرار میں زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ باقی ذکر اذکار بھی ہے، مختصر ذکر اذکار ہے۔ مجھے مدینہ منورہ میں اللہ نے کچھ طلباء خدمت کی توفیق عطا فرمائی۔ وہاں ساؤتھ افریقہ کے طالب علم تھے، وہ حضرت شاہ حکیم محمد عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ انہوں نے مجھے خود بتلایا کہ مجھے حضرت شاہ حکیم محمد عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم کے زمانے میں 10 مرتبہ ذکر بتلایا، تو میں 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کو، 10 مرتبہ الا اللہ اور 10 مرتبہ اللہ اللہ، یعنی مختصر ذکر بتلایا۔ میرے حضرت بھی طلباء کے لیے فرماتے آپ چلتے پھرتے بجتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا کریں۔ باقی اگر فرصت ہو، یکسوئی ہو، تو پھر الگ بھی اگر ذکر کا موقع ملے وہی برکت کا ذریعہ ہے انشاءاللہ۔ باقی آپ کا پڑھنا پڑھانا بس مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا، یہ سب گھڑیاں یہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ حضرت مولانا اعزازی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ پڑھ رہا تھا، وہ یہی فرماتے طلباء کے لیے مطالعہ کرنا، سبق یاد کرنا، تکرار کرنا، اس کا ثواب نفل نماز سے بھی زیادہ ہے۔ جامعہ حمیدیہ میں بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، پریشان ہوں، سولہ کے لیے دعا فرما دیں۔ اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بندوبست فرمائے۔ تمام مدارس میں اللہ پاک اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے، ان کی مشکلات کو اللہ پاک دور فرمائے۔ میں اس مجلس میں حاضر نہیں ہو سکا جس میں آپ نے مسلسلات کی اجازت دی تھی، آپ مناسب سمجھیں تو مجھ کو بھی مرحمت فرما دیں۔ بھائی وہ عاشورہ کی حدیث تھی، اس کی اجازت عاشورہ کی دن کے ساتھ ہی خاص تھی، اس لیے خاص طور پر اس لیے وہ اجازت دیا رکھنا، چونکہ دن کے ساتھ خاص ہے، اس لیے اب اسی دن کا انتظار کریں یار۔ میں نے بھی خاص طور پر وہ اجازت ہمارے شیخ الاسلام حضرت اقدس مفتی تقی اسماعیل صاحب دام برکاتہ عالیہ سے کراچی میں جا کر اس مبارک حدیث شریف کی اجازت عاشورہ کے دن جا کر۔ بہرحال بدھ کے دن الحمدللہ کچھ حضرات تشریف لے آئے تھے، اس میں طلباء بھی تھے، باہر سے بھی کچھ مہمان علماء تشریف لے آئے تھے جو موجود تھے۔ بہرحال ان سب کو اجازت دے دی، کچھ اور بھی احادیث کی اجازت دی تھی انشاءاللہ۔ یہ اجازت تو اسی دن کے ساتھ ہی خاص تھی، باقی اور اجازتیں ہیں وہ انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا۔ سال کے آخر میں کچھ حدیث شریف اجازت کی مجلس قائم ہوتی ہیں، ان میں اجازت دیتا ہوں الحمدللہ۔ رمضان میں 15 رمضان کی 15ویں شب کو یاد رکھنا، اس میں بھی اجازت دی جاتی ہے، تو اس میں حاضر ہو جائے گا اس میں انشاءاللہ۔ لیکن جو یہ عاشورہ کی حدیث تھی اس کا تعلق عاشورہ کے دن کے ساتھ تھا۔ ویسے تو میں حدیث شریف سنا دوں گا، لیکن اجازت اس کی وہ دن کے ساتھ خاص تھی۔
میں پڑھ رہا ہوں، درجہ ثانی میں پڑھ رہا ہوں۔ میرے بڑے بھائی مجھ سے کہتے ہیں میٹرک کرو یا پھر کام کرو، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ بہرحال ممکن ہو سکے، جب اللہ تعالیٰ نے مرحلے میں پہنچا دیا ہے، جب تک ممکن ہو سکے چمٹے رہیں انشاءاللہ۔ بھائی کو بھی محبت سے کرتے رہیں کہ آپ مجھے اجازت دے دیں، گھر کی ذمہ داری آپ سنبھال لیں، میں پوری محنت سے پڑھوں گا الحمدللہ، تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ اس انداز سے محبت سے انہیں عرض کریں اور ان سے اجازت لے لیں انشاءاللہ۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہا ہوں اور کلمہ طیبہ کبیر کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کب روح نکلنے کا وقت ہے، سارے لوگوں کو اپنے سے سائڈ میں کر رہا ہوں۔ بھائی اس قسم کے جو خواب ہیں ان میں موت کی تیاری کی طرف اشارہ ہے۔ بس میرے حضرت ایسے خوابوں کی یہی تعبیر دیتے تھے کہ ان میں موت کی تیاری کی طرف اشارہ ہے، اور موت کی تیاری تو ہر وقت جاری ہے الحمدللہ۔ نماز پڑھنا موت کی تیاری، روزہ رکھنا موت کی تیاری، زبان سے سچ بولنا موت کی تیاری۔ آپ کو یہاں محبت سے بیٹھنا، نیک مجلس میں شریک ہونا، یہ سب موت کی اور آخرت کی تیاری ہے۔ میری ماں کو کالا یرقان ہے، یہ وظیفہ بتلا دیں۔ بھائی درود شریف بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے رہے، مزید ہو سکے چاروں قل شریف پڑھ لیں، یا اور اس مقصد کی کوئی آیت دعا یاد ہو۔ اللہ صاحبہ کو اللہ صحت تندرستی سے نوازے۔ بہرحال بسم اللہ کے ساتھ درود شریف اور بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے ہیں، مزید ہو سکے چاروں قل شریف پڑھ لیں اور دم کرتے رہے۔ اللہ تعالی شفا نصیب فرمائے۔ علاج معالجے کے باوجود پھر بھی اگر کوئی بیماری لمبی ہو جائے، سمجھو یہ بیماری پتہ نہیں کتنے اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے۔ ہاں، تکلیف کا زمانہ یہ ثواب کا زمانہ ہوتا ہے یار۔ تکلیف کا زمانہ چاہے بیماری کی وجہ سے تکلیف ہو، کوئی حادثے میں تکلیف پیش آ گئی، کوئی اور اب یہ تکلیف کا زمانہ ثواب کا ہی زمانہ۔ اس میں پھر آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی کتنی حکمتیں ہوتی ہیں۔ ایک تکلیف کا جھونکا آتا ہے، کتنے ہاتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں اٹھ جاتے ہیں دعا کے لیے۔ ہر ملنے والا دعا کا کہہ رہا ہے اور دعا دے رہا ہے۔ اللہ میرے بیٹے ہیں، عید کے دن ان کو حادثہ ہوا، بہتر ہے طبیعت ایسے سب ہے، لیکن کتنے حضرات ملنے والے جو ہی ملتے ہیں بس وہ بیچارے دعا دیتے ہیں اور دعا دے کر چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، ہمیں اشتہار چھپوا کر اتنی دعائیں اتنے دل متوجہ نہیں کر سکتے تھے، نہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک جھونکا پریشانی تکلیف پھیلاتے ہیں اور اللہ پاک دلوں کو اللہ محبت سے بھر دیتے ہیں، دعا سے بھر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی پہلے سے بہتر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک دن میں جمعرات کو جاتا ہوں تو انہیں کمرے میں چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، تو اچانک بتی چلی گئی، بہرحال
اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ ہاں بیٹے ہیں وہ تو بیچارے اٹھ نہیں سکتے، بیمار الحمدللہ. تو بہرحال میں نے کھڑے ہو کر ان کے لیے پنکھا جھل دیا. مجھے تو معلوم نہیں تھا سر، لیکن آج میری والی بتلا رہی کہ بیٹے عمر ہیں جو ملنے کے لیے یاروں کو بتلا رہے کہ میرے ابا جی میرے لیے کھڑے ہو کر ہوا کر رہے تھے، میرے لیے پنکھا جل رہے تھے. اب ان کو بولنے کی ان کے ذہن میں تھی. اللہ تعالیٰ اپنی محنت سے بھائی ہیں، ثواب کے تو ہم محتاج ہیں، سارے محتاج ہیں. اللہ پاک وہ تھوڑی سی دیر پنکھا جھل دیا. اللہ پاک وہ بچے کے دل میں یہی بات بیٹھ گیا نا کہ چلو ہم تو میرے ابا جی مجھے پنکھا ہاتھ میں پنکھا لے کر اپنا ہوا کر رہے تھے. الحمدللہ. تو بہرحال بچے ہیں جہاں تک ہو سکے ان کے لیے دعائے خیر بھی کرنی ہے. اور باقی زیادہ تو چھوٹے بھائی ہیں اس کے بیچارے پائے تو بڑے بھائی بھی اس سے خدمت کرتے رہے، والدہ ان کے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بس ایک پنکھا ہی جھل دیا تھوڑی دیر کے لیے، یہ نیکی دی. اور جو رات دن جو ان کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں اس کو کیا اللہ جو دیں گے. الحمدللہ. ایسے گھر میں مریض ہوں ان کی خدمت کو سارا سمجھا کرے ہیں. ہاں الحمدللہ. ریشی میں آتا ہے فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، فَإِنَّمَا تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ. گھر میں جو ضعیف لوگ ہیں ان کی برکت سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے. اللہ بس یہ دل میں یقین بٹھا لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی آ جائے، جان پر آ جائے، اپنی جان پر آ جائے، بچوں پر آ جائے، مال میں آ جائے، بس اس میں خیر ہے. ان تکلیف کی گھڑیوں میں اللہ پتہ نہیں کتنا نوازے ہوتے ہیں. اس کی مہربانی سے ہم لوگ گزر جاتے ہیں. ابھی میں نے کیا حدیثی میں آتا ہے افضل العبادہ انتظار الفجر، افضل العبادہ انتظار الفجر، افضل العبادہ انتظار الفجر. ہاں ہے کہ تکلیف کے دور ہونے کا انتظار کرنا یہ بھی افضل عبادت ہے، افضل عبادت ہے، بہترین عبادت ہے. بس یہ بھی طریقے سے دیکھو دنیا فانی ہے، اس کا ہر حال فانی ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ پاک کی ذات نہ حالات لانے والے رہیں گے اور نہ حالات میں رہنے والے رہیں گے الحمدللہ. لیکن بس یہی گھڑیاں صبر اور شکر کے ساتھ یہ سب جنتی کمائی ہے اور جنتی گھڑیاں ہیں انشاءاللہ. صبر اور شکر سے ان سب گھڑیوں کو آخرتی گھڑی بنانا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے. حدیث میں آتا ہے انما الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، کہ صبر آگے نا وہ پہلے اس کو آگے صبر جو ہوتا ہے وہ بھی ابتدائی گھڑی میں ہوتا ہے، صدمے کی ابتدائی میں ہوتا ہے، ورنہ بعد میں صبر آ ہی جاتا ہے. باقی ہیں لیکن تکلیف کی وجہ سے کوئی غم کا ہونا، رونے کا آنا، یہ کوئی توقع کے خلاف نہیں. بس زبان سے کوئی بے صبری کا نہ نکلے، زبان سے جزا فضا نہ ہو. بس انشاءاللہ یہ سب گھڑیاں چاہے رونا بھی آ رہا ہو، زبان دل غم زدہ بھی آ رہا ہے، یہ کوئی توقع کے خلاف نہیں ہے بھائی. وہ حالات کا اثر ہوتا ہے. بعض دفعہ ہمارے بھائی پریشانی کے عالم میں آتے ہیں، ایک دوسرے کو دعا کہہ رہے ہوتے ہیں. میں ان سے رکھ کرتا رہتا ہوں بھائی آپ کا دل ہم سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے. آپ پریشانی کے عالم میں ہیں اور حدیث میں آتا ہے انا عند المنکسرۃ قلوبہم لاجلی، کہ میں شکستہ دلوں کے پاس ہوتا ہوں. یاد رہا ہاں شکستہ دل، یہ جو ٹوٹے ہوئے دل ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مرکز ہوتے ہیں. رب کا در نہیں چھوڑنا اور جھولی پھیلائے رکھنی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انشاءاللہ. ہاں اللہ مہربانی کریں گے، وہ ذات اوپر ہے الحمدللہ. میں جب بھی نیک مجالس میں بیٹھتا ہوں سخت نیند شروع ہو جاتی ہے. بھائی سو جائیں، آرام کر لیں. اگر تھکاوٹ کی وجہ سے نیند ہو، اگر آرام پورا نہیں ہے تو پھر تو بھائی بس ایک طرف ہو کر لیٹ جائیں، آرام کریں انشاءاللہ. ایک بھائی کی گھر والی انہوں نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ حضرت میں گھر کے کام کاج میں لگی رہتی ہوں، رات کو سونے میں تاخیر ہو جاتی ہے، صبح بھی
نماز کے بعد نیند آ رہی ہوتی ہے، مجھ سے وظائف پورے نہیں ہوتے، ذکر و اذکار جو بتلائے پورے، تو ان کے شیخ نے فرمایا بس تکیہ لو اور اپنے سر کے نیچے رکھو اور سو جاؤ جا کر الحمدللہ بس۔ اللہ تعالیٰ اپنے بھائی حدیث میں آتا ہے وہ آرام جو آئندہ عبادت میں تقویت کا ذریعہ بنے، وہ آرام بھی عبادت ہے۔ کتنی آسانی ہے، اللہ نے کتنی آسانی فرما رکھی ہے الحمدللہ۔ ہاں مسیح ہے، فرض نماز کا وقت ہو وہ نماز اپنی ادا کر لیں اور ادا کرنے کے بعد اپنا آرام کر لیں الحمدللہ، پھر آرام کرنے کے بعد پھر الحمدللہ ہے پھر اپنے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے ہیں باقی ہے فرض نماز کے لیے ہاں کوشش کریں کہ اپنے الارم لگا لیا، کوئی ہے کسی کو اٹھانے کے لیے کہہ دیا، اس کے لیے پھر آپ اٹھنے کی ہیں کوئی نہ کوئی تدبیر اختیار کر لیا۔ ہاں غلطی سے کوئی الارم نہ بولے، کسی نے اٹھایا نہیں ہے، پھر جب بھی اٹھیں اپنی نماز کو ادا کریں الحمدللہ۔ تو بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ سفید بالوں کے بارے میں بڑی فضیلت آتی ہے، ہاں اگر سفید بالوں پر مہندی یا رنگ لگا لے ہاں گنجائش ہے، بلکہ آگے سفید بالوں کو آگے رنگ کر لیں اس میں کوئی حد نہیں، گنجائش ہے، بلکہ حدیث میں نکل آتے ہیں۔